بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اپنے ذات میں انجمن ہیں. ان میں سب سے پہلے تو ہم انور حبیب صاحب کا نام لیں گے جو سابق چیئرمین پاکستان نیوکلیئر اتھارٹی ہے. بڑی PNR ہے جس کو کہتے ہیں. اس پر ہم اپنا بہت کچھ لکھ بھی چکے ہیں اور ان کو پہلے بھی ہم نے ایک کراچی یونیورسٹی میں جو سیمینار کیا تھا پیسفل یوز آف نیوکلیئر سوسائٹی یوزفل نیوکلیئر یوزز پر ان کو زحمت دی تھی. تو بہت انہوں نے خوبصورت خطاب کیا تھا اور تمام آڈینس کو جو انفارمیشن فراہم کی تھی وہ بہت ہی قیمتی تھی. اس کے ساتھ میں ہمارے بہترین دوست ڈاکٹر محمد طاہر خلیق صاحب ہیں جو صدر پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی ہے. نیوکلیئر سوسائٹی کا تعارف اگرچہ ہم خود کرانا چاہتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے سوچا کہ وہ ان سے ہی پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی ویسے ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو, یہ سارے ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے یا ڈفرینٹ اداروں سے جو ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے ایک بہت خوبصورت کام کیا ہے عوام کے مفاد کے لیے کہ ایک نیوکلیئر سوسائٹی بنا لی ہے پاکستان نیوکلیئر, اس کو PNS کہتے ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہیں. اور ان کی ایکٹیویٹی اور جب سے ڈاکٹر محمد طاہر خلیق صاحب اس کے صدر بنے ہیں اور بٹ صاحب جو دوسرے نمبر پہ ہم ہیں نائب صدر ہیں وہ ان کی وجہ سے اتنا متحرک ہے یہ ادارہ ہو گیا ہے کہ ہم بھی بعض اوقات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جو کہ اس کے ماہر ہیں ان ایکٹیویٹیز کرنے کے. ہماری مشہوری یہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں 2 3 بڑے پروگرام یہاں کراچی میں کرتے تھے لیکن یہ ان سے بھی ایکسل کر گئے ہیں. تو ہم پہلے انور حبیب صاحب کو, پھر ڈاکٹر محمد طاہر خلیق صاحب کو اور وقار احمد بٹ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. اور ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے حضرات جو کراچی تشریف لائیں اور ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ہمارے آپس کی تعاون کا, اگرچہ کوئی MOU سائن ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن MOU سے بڑھ کر ہمارے تعلقات ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں ہم سوالات شروع کرتے ہیں انور حبیب صاحب سے. میں بہت شکریہ انور حبیب صاحب آپ کو تشریف لانے کا اور ہمارے لیے اعزاز ہے آپ کا آنا یہاں پر. اور میں رابطہ فورم انٹرنیشنل کا یہ جو اسٹوڈیو ہے یہ پہلا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنے کے بعد میں آپ پہلی دفعہ اس میں آئے ہیں تو اس اور بھی یعنی مزید آپ کو بہت پرجوش خوش آمدید کہتے ہیں. تو فرمائیے آپ کی جو پاکستان نیوکلیئر اتھارٹی ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ یو آر دی پولیس مین فار دی نیوکلیئر پروگرام. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویری ہیپی گڈ مارننگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہے وہاں ریگولیشنز بہت ضروری ہیں کیونکہ انسان کی ایک آئی وڈ سے ایک عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر اس سے آگے جائے اور دیکھے کہ اس میں مزید اور کیا کیا جا سکتا ہے. اینڈ سم ٹائمس دا more the dangerous activity or the more the risk is involved in that, it needs to be regulated in a better manner. اور تمام ریگولیٹری اتھارٹیز کا یہی مقصد ہوتا ہے. اور کیونکہ نیوکلیئر فیلڈ میں رسک زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں اس لیے ان پہ ریگولیشنز بھی زیادہ بہتر طور پہ ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جہاں بھی نیوکلیئر کا کام ہوگا. وجہ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ریڈیشنز آر ہارمفل اور جہاں بھی ریڈیشنز ہوں گی ان کو کنٹرول مینر میں یوز کرنا ہوگا. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کنٹرول مینر میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہے اور اگر ان کنٹرول مینر میں استعمال ہوگی تو اس کا نقصانات ہو سکتے ہیں. پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی یا آپ یہ کہیں کہ سیفٹی ہمیشہ سے نیوکلیئر فیلڈ میں امپورٹنٹ رہی ہے. اور اسی وجہ سے جب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ہی سیفٹی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا شروع کیا گیا. اور 1970s میں ایک نیوکلیئر ریگولیٹری یا نیوکلیئر سیفٹی ڈویژن بنایا گیا اٹامک انرجی کمیشن میں. اس کے بعد جیسے جیسے ایکٹیویٹیز اٹامک انرجی کمیشن کی بڑھتی گئیں اس ادارے کو فروغ دے کر ایک ڈائریکٹریٹ بنا دیا گیا 1984 میں.
اور اس کے بعد مزید جیسے جیسے چیزیں بڑھیں اور دنیا میں کام یہ بڑھتا گیا اور کنڈیشنز آتی گئیں، تو پاکستان کو نیوکلیئر سیفٹی کنونشن ایک بنا، اس کو سائن کرنا تھا، اس ایگریمنٹ پہ پاکستان نے آنا تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو یوزرز اور ورکرز سے، یا جو اس کو فروغ دے رہے ہیں جس طرح اٹامک انرجی کمیشن، اس سے ایک ادارہ ڈیفرنٹ ہو. تو اس لیے نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام 2001 میں ہوا. اور اچھا، یہ ایک منٹ میں مداخلت کر رہا ہوں. وہ انڈیا میں اس وقت بہت دیر بعد میں یہ فالو کیا، ہمارا پہلے بنا. جی یہ فرما دیجیے، کیونکہ ہمیں انڈیا کا مقابلہ کرنے میں ہاں ہمیں ضروری ہے کہ بتائیں کہ ہم کتنے آگے ہیں ان سے. جی، انڈیا میں کافی عرصے تک ریگولیٹری بورڈ تھا، اور اس ریگولیٹری بورڈ کا جو چیئرمین تھا وہ نیوکلیئر ریگولیٹری انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. ہاں، یہ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے. پاکستان میں یہ انڈیپینڈنٹ، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی بن گئی، جو کہ 2001 میں جس کا قیام ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد بھی بہتر طور پہ لوگوں کو بتائے گئے. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس کا ویژن کیا تھا یا کیا ہے. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ پاکستان میں نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہیو ٹو بیکم دا بیسٹ آف آل دا اتھارٹیز امنگ ان دا ورلڈ. اور الحمدللہ پاکستان میں اس عرصے میں نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے جو کام کیے اور اس کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. اور IAEA میں اسپیشلی پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک اچھا مقام ہے. اور اسی وجہ سے اب جو کنونشن جو نیکسٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کو اس کا صدر منتخب کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ ہمارا کون ہے؟ جناب فیضان منصور صاحب ہیں اس وقت. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ فیضان، یہ آپ کے چیئرمین اتھارٹی کے ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت. اتھارٹی کے چیئرمین جو ہیں فیضان منصور صاحب ہیں. بہت اچھا. اور فیضان منصور صاحب ہیں. جی. تو پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا جو بیسک ویژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی دنیا میں ورلڈ کلاس ریگولیٹری اتھارٹی ہو. اور اس وجہ سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ مین پاور ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس کی مین پاور پر دی گئی، جس میں میرٹ از آن دا ٹاپ. کہ وداؤٹ میرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا ادارہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور PNRA ایک دنیا کے پاکستان کے واحد ادارے ہیں. یہ واحد اداروں میں سے چند اداروں میں سے ایک ہیں جو کہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں. جی، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیز آرگنائزیشنز آر آئی کنسیڈر امنگ دا بیسٹ آرگنائزیشنز ان ٹرمز آف دا میرٹ which is always kept on the top, and that's why these organizations are excelling in their activities and in their profession. And that is why PIAS is now one of the university which is now 269 out of 500. جی. Is that correct, sir? جی. In the world. In the world. Okay, sir. تو اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ٹریننگ کو میرٹ کی کے بعد جو انڈکٹ کیے گئے لوگ یا جو PAC سے اس میں انہوں نے آپٹ کیا، اس میں سب سے پہلے ٹریننگ، پھر کمپیٹنسی اور اس کے بعد ڈیڈیکیشن، یہ 3 چیزوں کو اس میں ہم نے ٹاپ پر رکھا. اور اس کے بعد جو اہم چیز تھی مینجمنٹ کی وہ یہ تھی کہ دے ورک ان یونیسن، کہ سب مل کے کام کریں، اور ان میں ایسا ہو کہ وہ مل کے کام کریں تاکہ وہ ایک سیفٹی کلچر ڈیولپ کر سکیں اپنی آرگنائزیشن میں بھی اور اپنے لائسنسیز میں بھی، کہ وہ سیفٹی کلچر جو ہے وہ. اچھا جی، آپ کیونکہ یہ آپ کا بہت طویل ہے، ہم اس کو آپ ہولڈ کیجیے گا، میں اس کو بریف کروں. پہلے تو یہ آپ کا بورڈ تھا. 1984 میں آپ نے اسے قائم کیا، پھر 2001 میں PNRA مکمل بن گیا. پھر آپ نے اس میں یہ کیا کہ ابھی جو اس وقت اتفاق ہماری قسمت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بہترین نیوکلیئر بورڈ ہیں ان میں فیضان مسعود صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں. منصور منصور صاحب
فیضان منصور صاحب اس وقت چیئرمین ہیں دنیا بھر کے PNRA کے، اسے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، جو اس میں نیوکلیئر سیفٹی کنونشنز ہوتے ہیں IAEA میں ہر 3 سال کے بعد، تو جو نیکسٹ کنونشن ہوگا اس میں پاکستان ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کو نامینیٹ کیا گیا ہے ایز اے ہیڈ آف دیٹ کانفرنس. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ایک بڑی ہماری اعزاز کی بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ادارہ ورلڈ کلاس ہے جی، اور جو ساری دنیا کے اندر جو ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے یہاں پر ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی لیکیج نہیں ہوئی، کوئی سائنٹسٹ نے خودکشی نہیں کی جیسا کہ انڈیا میں ہے. کوئی ہمارا جو نیوکلر جو کوئی بھی ایلیمنٹ ہے وہ باہر نہیں ہوا، نہ بیچا گیا جیسے کہ انڈیا میں عام طور پہ بیچا جا رہا ہے. تو ہمارا جو PNRA کا اور ہمارے لوگوں کا بڑا کمال ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ہماری مین پاور ہے اس کی بڑی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ میرٹ جو ہے آپ کا وہ سب سے بڑا آپ کا ترہ امتیاز ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا. جی اب آ جائیں ہم جناب محترم ڈاکٹر طاہر خلیق صاحب کے پاس. اب پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کی سرگرمیاں آپ کو ویسے تو مخفی نہیں رہی، ساری پاکستان میں اس وقت کافی آپ نے جگہ بنائی. اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر انصر پرویز صاحب نے جس طرح سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا تھا، کہا کہ بھائی ڈاکٹر خلیق صاحب نے تو کمال کر دیا. وہ جو میں ایک دن کے لیے گیا اس میں آپ نے ایک سارے سوسائٹی کے ممبروں کو بلا لیا، تو اس پر وہ بہت زیادہ حیران تھے کہ بھائی اتنی جلدی خلیق صاحب کتنے ایکٹیو ہیں، اور وہ آپ کو بڑا خراج تحسین انہوں نے پیش کیا تھا. اب فرمائیں کہ آپ کی ایکٹیویٹی مزید پھر بھی ہمارے ناظرین کو RFI ڈیجیٹل چینل کے لیے جو کہ 5-6 لینگویج میں ہوتا ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پھر اس کی بلوچی میں بھی ہوگی، پشتو میں بھی ہوگی، یہ برہاوی میں بھی ہوگی، یہ سندھی میں بھی ہوگی، یہ انگلش میں بھی ہوگی. تو اب آپ فرمائیں اس کی آپ دوبارہ تاکہ آپ یعنی اس پہ جائیں، کیونکہ ایسے جگہ پر آپ کا پیغام پہنچے گا جہاں کسی کی سوچ بچار میں نہیں تھا براہوی زبان کا. جی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور بلکہ ابھی پچھلے بھی عرصے میں بھی آپ نے ہمیں پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کو موقع دیا کہ ہم اپنے پروگرام کو، اپنی باتوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو عوام تک پہنچائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. وجہ یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کی مین ایکٹیویٹی یہی ہے کہ ہم پبلک میں اویئرنیس پیدا کریں. یہ سوائے یہ ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرنے سب سے زیادہ بہتر ٹول ہے جو کہ ہم اس کے ذریعے جو نا لوگوں تک پیغام پہنچائیں. اور دوسری بات یہ مجھے سن کے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ ڈفرینٹ زبانوں میں یہ پروگرام جو ہے نا جائے گا، تو اس سے تو ہماری جو ہے نا ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا بہت زیادہ دوام حاصل ہوگا، بہت زیادہ پھیلے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی جو کہ تقریباً 32-33 سال پرانی ہے، اس میں سب سے زیادہ اس کی جو مین مقصد وہ یہ ہے کہ ہم پبلک میں اویئرنیس پیدا کریں نیوکلیئر ریڈیشن یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن جو ہے نا یوزفل اپلیکیشن ہمارے پبلک کے لیے، اس کے اویئرنیس. اس میں جیسے ہمارے انور حبیب صاحب نے کہا، یہ ہم بہت زیادہ انور حبیب صاحب کے پاس تو اسٹک تھی نا آپ کے خلاف کہ اسٹک لگا کے ہر وقت تیار رہتے تھے. جی تو انور حبیب صاحب نے کہا تو یہ پروگرام یہ چیز ہم کر رہے ہیں کہ یہ اس میں بہت ضروری چیز ہے. ایک تو یہ کہ ریگولیشن، دوسری چیز اویئرنیس پیدا کرنا. پہلے جا کے آپ اویئرنیس پیدا کریں، پھر ریگولیشن کے لیے وہ لوگ تیار ہوں کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. تو اس میں اویئرنیس ہمارا بہت زیادہ، ہمارا پروگرام جتنی بھی یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں، آفس وہ کہنا ہے انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں جگہ تو اس میں ہم ریڈیشن کی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ریڈیشن کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حساب سے بھی، اور اس کے عام پبلک میں اپلیکیشن کے حساب سے بھی. تو ہمارا یہ پروگرام جب سے ہم 4 سال سے ہماری یہ کونسل چل رہی ہے، بہت زیادہ جو ہمیں اس وقت کیا نام ہے لوگوں نے سپورٹ کی، پبلک نے. ہم خود اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹی کو، آپ کے جو اس جوانی کے اندر نوجوان ہونا یہ اور اس طرح متحرک ہونا، یہ آپ ہی کا کام ہے. بس یہ ہمیں جو نا لوگوں نے بہت سپورٹ کی، اس پہ ایک اپریسیشن ملتی رہی ہے اور سپورٹ ملتی رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ ہم پیغام اپنا دوسروں تک بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکلی وزٹ جو نا پورے پاکستان میں کرتے ہیں، پورے یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں، ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں اور اس میں ہم پیغام پہنچاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کم سے کم صرف 1 سال میں ہمارے 1300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہمارے ایسوسیٹ ممبر بنے، اور ابھی تیزی سے جو لائف ٹائم ممبرز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. اب ینگ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ممبر بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ممبر بنا رکھا بھائی. جی تو اس کی وجہ سے آپ کے ممبر ہیں ہم.
اس کے علاوہ ہم انٹرنیشنل کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس چیپٹرز اور ینگ یوتھ ان نیوکلیئر چیپٹر بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ 35 ایئر سے کم جو لوگ ہیں تک کے لوگ جو ہمارے لائف ٹائم ممبرز ہیں اس کے ممبر ہیں، ان کے حساب سے ہم ایکٹیویٹی کریں، ان کو انکریج کریں اس فیلڈ کے لیے۔ تیسری چیز ہے ویمن ان نیوکلیئر۔ اب اس میں ویمن ان نیوکلیئر سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب ویمن ان نیوکلیئر کے جو ممبر ہیں ہمارے پاکستان سوسائٹی کے، وین کے ممبر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اب اپنا یہ سمجھتے ہیں نیوکلیئر کا، وہ اپنے کمپٹیشن میں آ رہے ہیں لوگ، وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ جیسے ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی ایون کی 25-26 نومبر کو، تو وہ جو ہے نا اس میں پورا ایکٹیویٹی لیں گے، وہ انٹرنیشنل کانفرنس سے پہلے۔ تو یہ ہم نے چیپٹرز بنائے، اور مزید بھی ہم چیپٹرز بنانے والے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے درمیان اور مختلف فیلڈس کے آپس میں، کہ اس سے پھر ہم اور زیادہ فیلڈس کو بھی، کہ یہ ہم خالی نیوکلیئر نہیں ہے، نیوکلیئر اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، اس میں الائڈ ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی میں الائڈ سے کیا مطلب ہے؟ الائڈ کا مطلب ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو ہیں، جبکہ نیوکلیئر تو بعد میں آتی ہے، پہلے اس میں سول بھی آ جاتی ہے اور اس میں الیکٹریکل بھی آ جاتی ہے، الیکٹرانکس، ہر چیز کی اپلیکیشن نیوکلیئر کی کسی پروجیکٹ میں ہے۔ اب نیوکلیئر سائنس، نیوکلیئر انجینئرنگ، اس کے علاوہ دوسری بھی چیزیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں یہ اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی واحد سوسائٹی ہے جس میں نیوکلیئر کے علاوہ پاکستان کے تمام فیلڈ کے انجینئرس اور سائنٹسٹ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، تمام فیلڈس کے، کیونکہ یہ تمام فیلڈس کے آپ نے اوپن کر دیا، نیوکلیئر پر نہیں رکھا؟ ویسے بھی اس کے ممبر جو ہے نا، جیسے اٹامک انرجی کمیشن میں یا کسی اسٹریٹجک آرگنائزیشن میں نیوکلیئر سے جب ہوتے ہیں سائنٹسٹ، بیسک تعلیم کچھ اور ہوتی ہے، ان کی انجینئرز ہوتے ہیں یا سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب بیسکلی سائنٹسٹ انجینئرز ہوتے ہیں، بعد میں نیوکلیئر فیلڈ میں جاتے ہیں یا نیوکلیئر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بہت زیادہ فائدہ ہے، کوئٹہ سے لے کر گلگت بلتستان تک جو ہے نا اسٹوڈنٹس وغیرہ کو، اور ہماری ایک ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ چل رہی ہے۔ آپ وہاں پہ کوئٹہ میں تو یونیورسٹی میں گئے ہیں؟ ہاں جی، یونیورسٹی میں بھی، اور وہاں پہ گرلس کالج ہے وہاں پہ، اس میں سردار بہادر یونیورسٹی پہ گئے؟ نہیں، سردار بہادر یونیورسٹی میں نہیں گیا میں۔ جائیں، وہاں کی جو وائس چانسلر ہے وہ یہاں کراچی اردو یونیورسٹی سے گئی ہے، اچھا، بہت اچھی خاتون ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا ہم، آپ کہیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گا، آپ کو بلا لے گی۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا فائدہ یہ ہوا ہمیں کہ کیا نام ہے، وہاں پہ زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے ان چیزوں کی، کوئٹہ کیونکہ ان کا وہ آپ کا ہو جائے گا نا، بلوچی میں، براوی میں، اب جب ہم کریں گے پشتو میں، تینوں لینگویج وہاں ہیں، تو پشتو کا بھی آپ نے مل لیا، بلوچی سے بھی آپ مل لیے، براوی کے بھی سے اب ملاقات ہو جائے گی آپ کی۔ چلیں، یہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہمیں کہ اسٹوڈنٹس میں جانے سے کہ یہ بہت زیادہ پھیلے ہمارا یہ، ابھی تک تو ہم لائف ٹائم ممبرز یا اپنے اسٹریٹجک آرگنائزیشن کے سینٹرز یا دوسرے ریلیٹڈ سینٹرز میں کرے تو ان کو اویئرنیس پہلے سے تھی۔ اب ہم باہر جب نکلنے کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں میں، یونیورسٹیز، اب ہم اسکولوں میں بھی جانے والے ہیں، جس میں FSC اور A لیول کا ہو، جہاں پہ جو کہ آگے انہوں نے کیریئر جو ہے نا اپنا تلاش کرنا کو، اور ہم اس طرح سے کیریئر اورینٹڈ میں جاؤ نا بھائی، پیلے اسکولوں میں غریبوں کے جاؤ کہ کیریئر جو ہے نا اورینٹڈ جو ہے نا، ہم بھی وہ بھی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور ہر طرح سے ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اچھا جی، اب آپ بخش صاحب سے بات چلتے ہیں، وقار بخش صاحب، اب ہمیشہ جو ہیں بڑی خوشگوار گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ سے ہم نے ایک بات کہی تھی جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو ہماری بھی کوتاہی ہے اور آپ کی بھی ہے، وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہمارے تعلقات ہیں، ایک تو گجرانوالہ سے کہ چیمبر آف کامرس سے اچھے ہیں، سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس سے اچھے ہیں، اور گجرات کے اچھے ہیں، یہ گولڈن ٹرائنگل کہلاتا ہے، میں نے اس کے لحاظ سے، صنعتوں کے لحاظ سے، اور یعنی جو ہماری معاشی ترقی اس کے لحاظ سے۔ تو ہم نے آپ کو یہ آفر کی تھی، جس پر کام نہیں ہوا، وہ یہ کی تھی کہ بھئی ان لوگوں کو، ہم جب وہ گجرانوالہ گئے تھے تو وہاں پر کوئی رائس کے لوگ تھے اور کئی لوگ تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، تو ہم نے کہا آپ کو جو ہے ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، تو میں نے یہ بات آپ سے آفر کی تھی کہ بھئی میں ان سے آپ کا جوڑ کرا دوں گا۔ تو وہ پھر اس پر نہ میری طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی، نہ آپ کی طرف سے کوئی خواہش کا اظہار ہوا ضرور، لیکن وہ پھر وہ خالی کھلی زبانی تھا رہا، ہم نے کوئی اس پر ایکٹیویٹی نہیں کی، نہ آپ نے کی نہ ہم نے کی۔ لیکن اس میں قربانی دینے کی ضرورت ہے ہمیں بھی، کیونکہ میں اپنے خرچے سے آنا پڑے گا، اپنے خرچے سے جانا پڑے گا، تو لیکن کر دیں گے۔ اب لیکن آپ فرمائیں کہ ابھی تو آپ کو ہم اس سوال پہ جاتے ہیں، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے سے ملا ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد نیوکلیئر فیلڈ سے منسلک ہو رہی ہے، خواتین کے رجحان کس شعبے میں زیادہ ہے؟ فرمائیے اس کو۔ جی، پہلے تو جی مرزا صاحب کا بہت شکریہ کہ جو PNS کا مین پرپس تھا پبلک اویئرنیس اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا نیوکلیئر کے ریفرنس سے، تو اس میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جب بھی ہم کراچی آتے ہیں، آپ پروگرام کرتے ہیں، اور اس کی فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھی اس کا کتنا آگے امپیکٹ ہوتا ہے،
کہ ایک تو بڑا مقصد تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ویمن ان نیوکلیر کا آپ نے ذکر کیا، اصل میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کافی دیر پہلے سوچا کہ خواتین نیوکلیر کے فیلڈ میں بہت تھوڑی ہیں. IAEA والوں نے تو یہ کچھ 30 سال پہلے ایک فورم بنایا انہوں نے، ویمن ان نیوکلیر گلوبل، مطلب دنیا میں سارے نا. اس کے کوئی میرا خیال ہے کہ 25-26 ممالک سے خواتین اس کے ممبر ہیں. پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا. شروع میں تو خواتین بڑی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہیں. ریزن یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی فنڈنگ کر دیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ فنڈنگ ختم ہوئی، کچھ عرصہ تو اٹامک انرجی نے کچھ خواتین کو پیسے دیے. یہ بات میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم باہر کی فنڈنگ کے علاوہ اپنی فنڈنگ نہیں کر سکتے. جی کیا اٹامک انرجی نے شروع میں کرتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ شاید بہت زیادہ، تو یہ بہت عرصے سے ڈارمنٹ تھی، بالکل رکی ہوئی تھی. جب ہماری نیوکلیر سوسائٹی نے محسوس کیا کہ بھی یہ بہت بڑا فورم ہے اور بہت اس کا فائدہ ہے، تو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکٹیویٹ کیا. ابھی ریسنٹلی جو ان کی سیکریٹری ہیں میکسیکو سے ہو کے آئی ہیں، مطلب اس نے اپنا ہماری سوسائٹی کی جی ویمن ان نیوکلیر جو ہم نے بنایا نا، ویمن ان نیوکلیر پاکستان چیپٹر، تو ڈاکٹر سمرین ہے تو ابھی ریسنٹلی ہو کے آئی ہیں، اور اتنا اچھا ان کا تھا وہاں پہ لیکچر وغیرہ، اور اس کا بھی سے فیڈ بیک آنا شروع ہے کہ پاکستان میں تو ان کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نیوکلیر سوسائٹی کا، سمرین صاحب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہے. جی وہ اصل میں بھی اٹامک انرجی کمیشن میں ہی ہیں. اچھا، ان کی پریزیڈنٹ بھی جو اس وقت ہیں ڈاکٹر شازیہ، تو وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیں ہمارے نیوکلیر میڈیسن کی. تو ماشاء اللہ بہت ایکٹیولی کر رہی ہیں. شازیہ وہی ہیں جو کراچی میں تھی؟ جی بالکل، کرن کی جو ڈائریکٹر تھی وہ ڈائریکٹر جنرل ہو کے تو اٹامک انرجی ہیڈ کوارٹر میں. تو ابھی 25-26 وہ مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ مجھے شاہد ریاض نے کہا کہ بھئی ان کی جو ہے وہ ترقی ہونے والی ہے. تم کوئی ایک کیس ہو گیا تھا تو میں بہت ناراض ہو گیا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو اٹینڈ کیا. تو میں بہرحال ان کو مبارکباد دیتا ہوں. تو ابھی یہ 25-26 کو جیسے طاہر صاحب نے ذکر کیا، فرسٹ ٹائم ان پاکستان ویمن ان نیوکلیر کی انٹرنیشنل کانفرنس. تو 3 جو خواتین ہیں فورن سے آلریڈی کمٹ کر چکی ہیں، ایک ویانا سے ہیں، ایک ایجپٹ سے ہیں، ایک جو ویمن ان کا جو یوتھ سیکٹر ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ پہلے میٹنگز بھی کی. اب ماشاءاللہ نئی جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ بھی اس کے ممبر بننا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی. کتنی بڑی تعداد ممبر ہماری بن گئی. ابھی یہ ہم نے کیا کہ جتنے ہمارے پاکستان نیوکلیر سوسائٹی کے لائف ٹائم ممبرز ہیں، اس میں جتنی خواتین تھیں ان سب کو آٹومیٹیکلی ہم نے اس کا ممبر بنا دیا. تو یہ کوئی 300 کے قریب ہیں خواتین. ہمارے بچوں کو ہمارے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں اینکر ہیں، یہ ان کو بھی بنا لیں. ہاں بالکل بن سکتی ہیں وہ. تو ابھی صرف ہم نے ریسٹرکٹ نہیں کیا، ہم نے نیوکلیر تک. نہیں تو یہ نیوکلیر کے لوگ ہیں، بڑے اچھے نیوکلیر پہ آرٹیکل لکھتے ہیں ہمارے بچے. بن سکتے ہیں بالکل، اس کے ممبر بن سکتے ہیں. ہمارے PNS کے اگر وہ ممبر بنتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے ممبر بھی بن جائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. تو ابھی جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ یہاں سے ینگ بچی یا کوئی بھی اس کو اگر اس میں جائیں، پروگرام میں حصہ لیں، تو اس میں ہم یہ بڑے اچھے پروگرام آپ دعوت نامہ دے دیں، ہم کم سے کم 2 تو بھیج دیں گے لڑکیوں کو. مطلب ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ آج تک جن کو سول ایوارڈ ملے ہیں ہمارے اس مطلب لائف ٹائم ممبر میں سے، ان سب کو وہاں پہ انشاءاللہ آنر کریں گے، وہاں ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیں گے. اور جتنی ہماری سینئر خواتین ہیں ان کو بلا کے ایک سیشن، پیرلل سیشن کریں گے. خواتین فارن سے بھی آئیں گی، ادھر سے بھی ہوں گی. تو یہ ایک جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ آگے بہت بڑھے گا اور بہت ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے. اس میں چھوٹی سی چیز جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں نا جی، دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک مردوں کے لیے چام پیدا کریں کہ ہماری خواتین کتنا کام کر رہی ہیں، تم بھی کر کے دکھاؤ. یہ کام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا جی، میں ایک پروجیکٹ کیا کرتا تھا جو نوبل لاریٹس کی میٹنگ جرمنی میں ہوتی ہے، تو میں اس کا کوآرڈینیٹر تھا. جی. اچھا وہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ سمجھے پاکستان جیسے ملک میں تو خواتین کو بالکل دبا کے رکھا ہوگا، اور اس میں جینڈر ایکویلٹی ہم اتنی رکھتے تھے کہ پورے پاکستان سے میرٹ. تمہارے ملک میں تو ہوا بھی نہیں، ہمارے ملک میں تو 2 دفعہ وزیر اعظم بنی. تم لوگ تو اتنے کنزرویٹو ہو کہ اپنے ملک میں صدر نہیں بننے دیتے ہو. تو مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب فرسٹ ٹائم ہم گئے نا تو 4 بچیاں تھیں اور 4 لڑکے تھے، اور وہ بڑے حیران ہوئے جب اتنا اچھا وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں، انگلش اتنی اچھی بول رہی ہیں. کیونکہ پاکستان سے خواتین آ کے، اور اس میں 600 کے قریب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی 70 کے قریب ممالک کے. ابھی تک ہمارا پاکستان کا امیج اچھا نہیں ہے اس کا مطلب دنیا میں. نہیں اب تو بہت اچھا ہو گیا. اب جب وہ جانا شروع ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. نہیں تو ایک سیکٹر میں ہوا نا، نیوکلیر سیکٹر میں ہوا، تب ساری دنیا میں دیکھیں ہم تو ون آف دی فرسٹ ہیں آفٹر انڈیا کے. بھائی ہماری وزیر اعظم بنی، بلکہ شاید اندرا پہلے بنی تھی، ہم بے نظیر بعد میں بنی. بعد میں آئی تھی. جی فرمائیں. تو
اس میں مطلب اب جو کانفرنس ہوگی نا جی، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے ایک واٹر کانفرنس کی اور اس کے بعد ہم نے کی ایک رول آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی ان اچیونگ SDGs وغیرہ، یہ پچھلے دنوں میں کیے اسلام آباد ہوٹل میں، ویری سکسیزفل. اور وہ جو یونائٹیڈ نیشن کے 17 گولز ہیں اس میں سے 9 ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی نیوکلیئر سے، باقی بھی ہیں ہمارے پاکستان ٹرمنیجی تو 14 پہ کام کر رہا ہے نا. جی نہیں، مطلب ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر سیکٹر میں کچھ نہ کچھ رول تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی جو ریلیونٹ ہے وہ 9 ہیں. تو ہم نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کو بلایا کلائمیٹ چینج کے اوپر. انصر پرویز صاحب جو تھے انہوں نے اپنے ان کے ایکسپرٹیز بڑا زبردست متحرک آدمی ہے جی. میرے ساتھ ہم نے دونوں نے کام کیا ہے. جب یہ K2 کا قصہ بن رہا تھا تو ہماری مخالفت بہت زیادہ تھی کراچی میں کہ کراچی تباہ ہو جائے گا، ریڈیشن ہو جائے گا. اتنے آپ یقین مان لیں بقار بٹ صاحب کے دن رات ہم سوتے نہیں تھے. ہم بسم اللہ کرے جائیں. تو انصر پرویز سے میں بہت متاثر ہوں. جی جی. تو وہی ہم نے ہر فیلڈ کے نا جی ایکسپرٹ وہاں کے بلا کے تو ان کا بتایا کہ بھائی SDGs میں رول آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کس کس میں اچیونگ SDGs وغیرہ، اور اس کے پھر ریکمنڈیشن تیار کی جاتی ہیں. جیسے واٹر کا ہم نے کیا تو بہت زیادہ اس میں کہ بھائی پانی کے جو مسائل ہیں تو کس طرح ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے، پھر آگے گورنمنٹ کو بھیجے جاتے ہیں. آگے دیکھیں امپلیمنٹیشن تو ان کا ہے، ہماری تو ایک ویسے نا ایڈوائزری باڈی ہے جو سارا کر کے کمپائل تو بھیج دیتی ہے. اور پچھلی جو ہم نے کانفرنس کی تھی اس میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا رول ہے اس میں بھی ایسے کیا. تو یہ جو چیزیں تھوڑا سا اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے، اس کا پھر فائدے بھی کچھ ہوتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ سیریس اس کو لیا جاتا ہے. مطلب اس میں ہم نے جو منسٹرز تھے اس وقت ان کو بلایا اور انہوں نے کہا بھی ہم اس وقت خرم دستگیر تھے جن کو ہم کلوزنگ انوگرل میں تو مشاہد حسین سید صاحب آئے تھے، مشاہد حسین سید. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم آگے پہنچائیں گے سب آگے جا کے تو پرابلم تو وہی آتی ہے امپلیمنٹیشن وغیرہ کی. تو اس طرح کر کے ہم نے تو ابھی بھی انشاءاللہ یہ جو کانفرنس ان کی ہوگی ویمن کی، اس میں بھی ہم نے یہ کہ جتنی خواتین ہماری سینئر ہیں، ریٹائرڈ بھی ہیں اور جو ان سروس ہیں ان سب کو انوائٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی ساری جو ان کی رائے آئے گی وہ آگے پہنچائیں گے. اور اس وقت ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے اتھارٹیز ہیں، کچھ اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین وغیرہ، ان کی بڑی سپورٹ ہمیں حاصل ہے ماشاءاللہ. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر سوسائٹی جس طریقے سے والنٹریلی جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جتنا اس کا امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے، اتنی یونیورسٹیز ہم گئے ہیں، اتنے زیادہ آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، اور اس سے نیچے لیول پہ کالج میں JLM کالج میں بھی ہم گئے، سوات کے کالج میں ہم گئے، ابھی ریسنٹلی گجرات یونیورسٹی میں گئے. آئی ایم ریئلی سوری جو آپ نے شروع میں آغاز کیا تھا، اچھا اب آپ نے وہ سلسلہ شروع کیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو راولپنڈی جو ہے ان کا چیمبر آف کامرس ان سے میٹنگ کی، اس سے پہلے اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے دوست ہے جو اس کا بیٹا جو ہے وہ میرا دوست ہے. آپ جو جس کا ڈی واٹسن کا جو ہے وہ اب چینج ہو گیا، اب تو تبدیل ہو گئے، بصاوری صاحب نہیں ہیں، نئے الیکشن ہو اب گئے، کوئی نئے آ گئے ہیں، لیکن ان سے بھی ہمارے کو تعلق کا بیٹا ہے تھا نا. نہیں وہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گئے. تو جو نئے ہیں ان سے بھی کوئی ہمارا تعلق اچھا تھا، بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے. اور اب ایک تو ہم جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ اپنا MOU سائن کرنا چاہ رہے ہیں اور آلریڈی انہوں نے بھیجا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. بھی آپ کے ہاں اتنی ایکسپرٹیز ایگزسٹ کرتی ہے، 30-40 سال کے آدمی کو ہائر وائر بھی کیا نہیں کیا آپ کے؟ نہیں اب کریں گے MOU جب ہو جائے نا بہت کریں گے. اچھا جی اچھا جی انور حبیب صاحب سے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. انور حبیب صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سارا جو آپ کا جو پاس جو اتھارٹی تھی جس کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کو آپ کو ڈر تھا کہ یہ واقعہ ہوگا تو ہم اس کو پہلے سے بندش لگا دیں، کوئی ایسی یاد ہے آپ کو کوئی بات ایسی کہ آپ نے ان کے پہ جب اپنی ریگولر اتھارٹی جب بنائی کچھ نہ کچھ تو نئی بات ہوئی ہوگی جس کو آپ نے روکا ہوگا؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ بیسک مقصد جو ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ فرام دا ہارمفل افیکٹ آف ریڈیشنس. ٹھیک ہو گیا. آف دا پبلک، دا ورکرس اینڈ دا انوائرمنٹ. یہ تینوں چیزیں، یہ بیسک چیز ہیں کہ آپ نے بچانا ہے ورکرس کو، پبلک کو اور انوائرمنٹ کو. اسی لیے نیوکلیئر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا پاور کی اگر آپ بات کریں تو یہ انوائرمنٹلی سیف ہے. اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ کی حالت یا جو اسماگ وغیرہ کا جو ہے، اگر نیوکلیئر کے اوپر زیادہ ترجیح دی جائے تو یہ کم ہو سکتا ہے اور کم ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ مقصد ہے انوائرمنٹل فرینڈلی ہے یہ ہمارا. جی انوائرمنٹل فرینڈلی ہے اور اس سے کوئی جو کاربن یا اس قسم کی وہ گیسز نہیں ایمٹ ہوتی، تو اس وجہ سے انوائرمنٹ کو یہ سیف رکھتا ہے.
دوسرا مقصد جو میں بتانا چاہتا تھا کہ جو سیفٹی اور ریلائبلٹی کی جو بات کرتے ہیں آپ ریگولیشنز کی وجہ سے، اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اکنامکس ہے، کہ جتنا آپ سیف رکھیں گے آپ کے پلانٹس وہ زیادہ اکنامیکل ہوں گے، زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوں گے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی لائف 40 سے 60 سال ہوتی ہے، جبکہ ہم تو 100 سال میں رہ جائیں گے. ہاں، ہمارا تو یہ کتنے دن تک کینپ چلا تھا، کیا لائف تھی، اور کتنے دن تک ہمیں 30 چلا ہے؟ سال تھی، 50 سال 49 سال چلا وہ، ہاں. ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ ریگولیٹری اگر جتنی بہتر ہوگی ریگولیشنز، اتنے ہی آپ کے پلانٹ زیادہ اکنامیکل ہوں گے، زیادہ سیف ہوں گے. مقصد کیا ہے؟ پبلک ٹرسٹ، کہ لوگوں کو اس کا اعتبار ہوگا کہ یہ چیز ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ضروری ہو گیا ہے، عوام کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، کیونکہ عوام کی میموری بہت کمزور ہوتی ہے، کہ بھائی ہمارا یہ ملک نہیں ہے کہ جو کراچی کے پاس یا چشمہ کے پاس لگا رہا ہے، بلکہ دنیا بھر میں، فرانس میں تو، اور خود نیو یارک کے قریب جو ہے اٹامک پاور پلانٹ لگاؤ، ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بھائی؟ تو اگر ہم مظفر گڑھ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ، جیسے انصر پرویز صاحب اس زمانے میں کہا کرتے تھے جب میٹنگ ہوتی تھی، کبھی پریس کلب میں، تو کبھی کسی یونیورسٹی میں، کبھی کسی یونیورسٹی میں، آخری میں جو ہوئی وہ حبیب یونیورسٹی میں ہوئی، جس میں کہ پھر میں نے بہت دبایا اس کو، بالگرامی کو. تو وہ انصر پرویز صاحب کو بولنے نہیں دے رہا، ذرا ذرا بات پہ روکا. پھر جو وہ ظاہر ہے کہ میں یہاں کا لیڈر رہا ہوں، میں وزیر رہا ہوں، تو پھر وہ مجھ سے تو بہت ڈرا. وہ جب میں نے اس سے کہا کہ تم چیئرمین بھی بنا رکھا اس کو، تمہارا چیف گیسٹ بھی وہ ہے، اس کو بولنے بھی نہیں دیتے ہو، تو کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو پھر وہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر کے ایلیمنٹ ہیں، جو میں نے خصوصاً جو چین سے ہماری دوستی نہیں چاہتے، اور امریکہ پرو امریکن ہیں جو کہ ہمیں لگانا نہیں چاہتے ہیں، وہ بہت سی گڑبڑ کرتے ہیں. تو ان کو لوگوں کے لیے ہمیں بار بار یہ ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان کا پروپیگنڈا نل اینڈ وائڈ ہو جائے. جی فرمائیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو نیشنل ریگولیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اسی وجہ سے پی این آر اے نے ہر لیول پر نیشنل ریگولیشنز بنائی ہیں، اور وہ اپلائی کرتے ہیں، اور ان کو ویسے ہی نہیں، میرا سوال ذرا بالکل ڈائریکٹ ہے. آپ اکیڈمک ہیں، اس کے ہیڈ رہے ہیں. جی بھائی آپ نے کوئی ایسا کیس ہمارا نکلا جس میں کوئی لیکیج ہوئی ہو؟ دیکھیے، اب تک جتنی بہتر ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو آپریٹر ہوتا ہے وہ اتنا ہی محتاط ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے جو آپریٹرز ہیں وہ محتاط بھی ہیں، قابل بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، اور اسی وجہ سے نو لیک. So far there is no significant leak or damage to the environment. بھائی سگنیفیکینٹ میں تو بہت گڑبڑ کر دی آپ نے. اب بتائیے کہ بھائی نو لیک ہوئی ہے. No leak. آپ یہ کہیں گے کہ there is no leak in آپ کہیں گے تو پھر لیک تو ہوئی. major plants. There is no leak. جو power plants ہیں ان میں کوئی لیک نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ نو لیک ہوئی. کسی سائنٹسٹ نے میں نے خودکشی نہیں کی، کوئی سائنٹسٹ ہمارا اغوا نہیں ہوا، کوئی سائنٹسٹ ہمارا کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہر آدمی کمفرٹیبل. یہاں تک کہ ہماری یہ جو نیوکلیئر سوسائٹی ہے، یہ تک اتنی بزی ہے کہ اب ان کے پاس فرصت نہیں ہے، جان لیوا کام کر رہے ہیں، دن رات بزی ہیں، اور کس قدر مستعد ہیں. تو یہ آپ کی کاوشوں، آپ کے کنٹرول کا نتیجہ ہے کہ یہ اتنے خوبصورت اور قیمتی کام کر رہے ہیں. جی ایک چیز میں اور آخری میں عرض کر دوں کہ یہ بڑے پاور پلانٹس میں تو لیکیج یا ایکسیڈنٹس یا انسیڈنٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریڈیشن کی چیز ہے، اور مٹیریل ہے، ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہیں جن کا بہت زیادہ یوز ہے. اور الحمدللہ جو سول میں ہوتا ہے. جی الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی ریڈیو آئسوٹوپس ہیں وہ بھی ٹوٹلی پی این آر اے کے رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے ورکرز بھی رجسٹرڈ ہیں، اور وہ سیف ہیں، اور ان کے اوپر کنٹرول رکھا جاتا ہے. ان کی موومنٹ پر ابھی بھی رکھا جاتا ہے. جی بالکل، ٹوٹل کنٹرول رکھا جاتا ہے، چاہے کہیں بھی ریڈیو. آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ لوگ پتہ نہیں، آپ نے تو کتنے 100-200 تو بنا لیے ہوں گے. یہ دیکھیے کہ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے انسپیکٹریٹس اور ڈائریکٹریٹس کہاں کہاں ہیں. یہ ایک چشمہ میں ہے ایک ڈائریکٹریٹ، دوسرا پہلا اسلام آباد میں ہے، دوسرا چشمہ میں ہے، تیسرا کراچی میں ہے، اور ان کے انسپیکٹریٹس پشاور میں ہیں
اور گلگت میں ہیں. گلگت ہمارا فلی فنکشن ہو گیا. جی گلگت فنکشنل ہے. مظفر آباد میں ہیں. مظفر شروع ہو گیا. جی مظفر آباد میں بھی ہیں. پھر اس کے بعد کوئٹہ میں ہیں. اور نہیں مظفر آباد کا ہمارا جو تھا وہ فنکشنل پی این آر اے کا ہاسپٹل کینسر فنکشن ہو گیا. ہاسپٹل نہیں, پی این آر اے کا جو انسپیکٹریٹ ہے پہلے سے تیاری کر لی آپ جی پہلے سے تیاری ہے. اور اسی طرح اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو بڑا کام کیا, جو کہ خصوصاً جب کرونا کے زمانے میں جو آئسوٹوپ بہت تیزی سے بنائے, اس نے تو بہت بڑا کردار ادا کیا کہ ہمیں کسی کی آئسوٹوپ لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور ہم نے اپنے آئسوٹوپ سے گزارا کیا. تو وہ کتنے سکسیزفل رہے؟ یہ پی این آر اے کا کام تو نہیں ہے, یہ پی ایچ ای نے. وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن کنٹرولر تو آپ ہیں نا. ہاں, تو جو آئسوٹوپس بنائے گئے ان کی بہت زیادہ ایویلویشن کی گئی کہ وہ میڈیکلی بالکل بھی ہارمفل نہیں ہیں اور اسی لیول پر ہیں جو دنیا میں اسٹینڈرڈس اپلائی ہوتے ہیں, وہی پاکستان میں آئسوٹوپ پروڈکشن پہ اسٹینڈرڈس اپلائی ہوتے ہیں اینڈ دے آر اپرووڈ بائی دا ریگولیٹری اتھارٹی. ہم یعنی خلیق صاحب, میں ڈاکٹر طاہر خلیق صاحب, میں بڑا پراؤڈ ہوں اس بات پر. مجھے یہ پراؤڈ فیل کرتا ہے جب میں نے یہ سنا کہ ہمارے لوگ آئسوٹوپ بنا چکے ہیں اور سب کو سپلائی کر رہے ہیں. نعیم صاحب کا زمانہ تھا, بہت بڑے میرے دوست ہیں, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. میں نے انصر پرویز, نعیم صاحب دونوں کو, ان کے میں نے 3-4 انٹرویو کیے ہیں اور بہت ہی نفیس لوگ ہیں. تو ابھی تو ڈاکٹر انصر پرویز صاحب تو ابھی تو بہت ایکٹیو ہیں. تو اس زمانے میں وہ کہا کرتے تھے بھائی, جب وہ کسی سے مذاق کرتے تھے, کہنا بھائی میں تو یہاں کا انچارج رہا ہوں کینپ کا, تو کوئی مجھ سے دوڑ لگا کے دیکھ لے, اگر کوئی ریڈیشن ہوتی تو میرے پر آ جاتی نا. تو اب میرے سے کوئی دوڑ لگا کے دیکھ لے, اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا تو پھر کینپ بھی کامیاب ہے, K2 بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بڑی مزیدار باتیں کرتے تھے. تو اب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے ظاہر ہے کہ ابھی تو آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن آپ تو بیک گراؤنڈ تو وہی ہے نا جی. تو وہ فرمائیں کہ جو آئسوٹوپ کا بنانا بڑا کارنامہ نہیں ہے ہمارا؟ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آئسوٹوپس کا, اس لیے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کینسر جو بھی ہاسپٹلز ہیں ریڈیشن سورسز یوز کرتے ہیں, تو سورسز باہر سے منگوانا بہت مہنگا بھی پڑتا ہے, بہت مشکل بھی ہے. دے بھی نہیں رہتے اس زمانے میں, سب کو ضرورت تھی, دے بھی نہیں رہتے. تو یہ جو نا ہمارے ہاف لائف بھی کم ہوتی ہے نا. ہاں ہاف لائف, دوسری بات یہ ہے کہ ہاں, تو یہ ہم پاکستان کے تقریباً جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہاسپٹلس وغیرہ کی ریڈیشن کی, جہاں پہ آئسوٹوپس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پرووائڈ کرتا ہے کمیشن. میں تھوڑا سا اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارے آئسوٹوپ ہم نے بنائے ہوں گے. میں کوئی 33 سال گزارے ہیں پنسٹیک میں, اور یہ جتنے ریڈیو آئسوٹوپس ہیں جی وہیں بنتے ہیں. اچھا, کہاں کس ادارے میں؟ جی جو پنسٹیک میں بنتے ہیں. تو اس میں ایشو یہ آیا کہ پہلے یہ جو مولیبڈیلم 99 ہے یہ بہت امپورٹنٹ, تو یہ ساؤتھ افریقہ سے آتا تھا. اب کبھی کنسائنمنٹ لیٹ ہو گئی, وہ بیچارے مریض بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل میں, دوائی نہیں آ رہی جی. اس کے بعد یہ سارے کے سارے آئسوٹوپ پنسٹیک میں بننے شروع ہوئے. آیوڈین 131 جو تھائرائڈ گلینڈس کے لیے وغیرہ ہوتی ہے, جیسے سرسری کا ذکر کیا, کچھ ایسے ریڈیو آئسوٹوپس ہیں جن کی ہاف لائف بہت تھوڑی ہے, آورز میں, وہ باہر سے تو آپ منگوا ہی نہیں سکتے. اس کی 4-5 ہاف لائف گزریں گی, وہ تو ڈیڈ ہو جائے گا. تو ہمیں مجبوراً بنانے پڑتے, اور سارے بہت سکسیزفلی. مجھے خود آنر ہے کہ میں نے اس ریئیکٹر کے اندر کوئی 28-29 سال کام کیا ہے, اور وہیں پہ سارے ریڈیو آئسوٹوپس وغیرہ بنتے تھے, اور بالکل انٹرنیشنل کوالٹی کے. اور کہیں بوتھ میڈیکل میں بھی اور ایگریکلچر میں بھی اور انڈسٹری میں بھی یہ سارے ریڈیو آئسوٹوپس وہاں پہ یوز ہوتے ہیں, جو پنسٹیک میں ہی بنتے ہیں. بہت ذرا بنا لیے ہوں گے آئسوٹوپ آپ نے؟ بہت سارے, مطلب اس کی مختلف قسمیں ہیں, جیسے مختلف قسمیں ہیں اس کی. فاسفورس 32 ہے, یہ بہت زیادہ استعمال ایگریکلچر میں ہوتا ہے. آیوڈین 131 ہے, مولیبڈینم جو ہے, یہ سارا میڈیکل ہاسپٹل. اب کیا قیمت ہوتی ہے ایک آئسوٹوپ کی؟ قیمت کا اس طرح اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. جو باہر سے ہم خریدتے ہیں, باہر سے تو بہت مہنگے پڑتے تھے. اب یہ سمجھے کہ اب اس کی تقریباً 10 ٹائم لیس اس کی پرائس پہ ہم ادھر بنا لیتے ہیں, اور بن رہے ہیں سارے. میں نے سنا تھا کہ آپ لوگ اب اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے لگ گئے ہیں. جی بالکل یہی تھا کہ جب آپ کے پاس اصل میں ان کے پاس ایک پلانٹ تھا پہلے, اور اس وقت جو آئی کی ہے جی پوری دنیا میں, وہ یہ کہ ہائیلی انرچ یورینیم ہے, اس کو ختم کیا جائے. جو پہلا پلانٹ تھا وہ ہائیلی انرچ یورینیم تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. اب اس کو میں اس وقت آئی میں, جب میری پوسٹنگ تھی وہاں گیانا میں, تو انہوں نے کہا تو بھی آپ ایسے کریں, اس کو ختم کر دیں. میں نے بھائی ختم کر دیں تو وہ تو میڈیسن ہر ہفتے تو مریض ہمارے کیا کریں گے. تو اس وقت یہ طے ہوا کہ اس کو کنورٹ کریں گے لو انرچ یورینیم پہ, اور آپ کو ایک اور پلانٹ جو ہے نا لو انرچ یورینیم کو. تو میں نے یہ کہا جی پہلے وہ پلانٹ آپ دیں,
लो एनरिच यूरेनियम का, ताकि हमें ये बंद ना करना पड़े, और ऐसे ही हुआ। तो अब माशाल्लाह इतनी, हाँ जी, इतनी उसमें सफिशेंट है कि आप इस काबिल हैं। लेकिन अभी तक ज़ाहिर है जो उनके हैं ना गवर्नमेंट के दूसरे कंट्रीज़ वगैरह को सप्लाई करना, जो अभी सिलसिला शुरू तो हुआ, लेकिन सफिशिएंट नहीं मिला जी, अभी कोई लाइसेंस नहीं मिला। हाँ, अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल उसमें ऐसे इशू, क्या एक्सपोर्ट वगैरह का ना थोड़ा सा इशू, सारे इंटरनेशनल। मेरा मतलब है कि वो अगर हम करते हैं तो हमें तो बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, उसका एक्सचेंज कमा सकते हैं। तो लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा हमें? मतलब उसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट की अपनी जो है एक बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पूरी शॉर्ट फॉर्म में सुस्ती कहते हैं ना जी, या उनका इंटरेस्ट कम है या उसको परसू नहीं कर पा रहे हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स का वैसे सब बहुत इशू होता है कि भाई उसको ना अगर दूसरे कंट्रीज भेजना है तो उसमें इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है वो सारी की सारी फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, वो उसमें हमें कोई मैंने जैसे पिछली बार जिक्र किया था, हम जो हमारे नॉर्दर्न एरिया से बहुत ज़्यादा जेम स्टोन निकलते हैं, दुनिया में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं उस पर। उनकी जो वैल्यू एडिशन है, जैसे टोपाज का मैंने जिक्र किया कि उसको अगर आप रेडिएट करते हैं न्यूट्रॉन से तो उसकी बहुत वर्थ 30 to 40 टाइम्स उसकी बढ़ जाती है। लेकिन उसमें ये देखें कि उसकी जो रेडिएशन उसके लेवल हैं वो उतने होने चाहिए कि ये ना हो किसी ने बैंगल पहना हो, रिंग पहना हो तो उसको रेडिएशन मिलनी शुरू हो जाए। तो आप जब तक न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का लाइसेंस उसमें ना हो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब उसमें उन लोगों लाइसेंस को लेने में तो फिर मतलब है पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी दे सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी और से लेने की। उसमें थोड़े से जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो भी घबराते हैं कि भाई इसमें कोई रेडिएशन हैं, अब इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो तो हाँ हमें तो नहीं, मतलब वो समझते हैं कि भी इसमें हमें बड़े बीच में चैनल आ जाएंगे कि भी इसको उसका लाइसेंस वगैरह लेना, उसमें रेडिएशन का लेवल वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो ये इशूज़ उसमें आते हैं। अच्छा जी, तारिक खलील साहब एक दफ़ा और बात कर लें आपसे कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का सामना है, इससे निपटने के लिए आपकी जो PNS जो है उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, उसमें ये किरदार अदा कर सकता है जैसे हमने किया भी है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमने सेमिनार वगैरह अरेंज करें। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो क्लाइमेट का इदारा है वहाँ पे भी हमने सेमिनार किया, उनके साथ MOU साइन किया, हम मुख्तलिफ लेक्चर भी अरेंज करवाएँ। उसके बाद भी इंटरनेशनल जो इस सिलसिले में जो होती हैं एक्टिविटीज़ उसमें भी पार्टिसिपेट करवाते हैं लोगों को। और हमारे जो क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जो क्लाइमेट पे बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो बस हमारा यहीं तक हो सकता है कि हम लोगों में इसके लिए भी अवेयरनेस पैदा करें। इसके लिए भी हम सेमिनार वगैरह इसमें शामिल करते हैं बाकायदा कि किस तरह से क्लाइमेट पे जो है ना हम क्या करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक न्यूक्लियर से भी है, हमारा जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है न्यूक्लियर, क्योंकि ये जो ना क्लाइमेट के लिए बड़ा अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कुछ दूसरे फॉसिल एलिमेंट्स निकलते हैं उसमें ये उससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर जो है ना उससे बेहतर है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये भी एक तरह से हमारी जो है ना जैसे अवेयरनेस है जो हम पैदा करते हैं लोगों में क्लाइमेट चेंज में कि ये न्यूक्लियर का पॉजिटिव पॉइंट है। फोक हो रहा है अपना, ये फोक के लिए कोई काम हो रहा है? ये हमारा फोक जो लाहौर जो है इस वक्त बिल्कुल ही बीमारियों का जड़ बना हुआ है और अब इस्लामाबाद तक फैल रहा है, इसको कैसे रोकें? पता नहीं फोक मेरा ख्याल है कोई काम नहीं हो रहा। वैसे उसमें अभी ये मामला जो ये तो हमारा रीजनल नहीं है। जैसे चाइना के अंदर उन्होंने ये किया है जी कि कुछ टावर्स वगैरह बना के तो इसमें स्मॉग का है ना जी उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके उसके अंदर जो कार्बन है, बल्कि उससे बहुत यूज़फुल रिपोर्ट्स ये हैं कि वहाँ से तो डायमंड बना रहे हैं उससे जो उसके निकलते हैं कार्बन, तो वो ज़ाहिर है उस तरह होती है। ये भी कीमती चीज़ है कमाल की बात हुई जी। तो उसका ही अभी उन्होंने तो चाइना से हमारी टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती हमें, ये उसके लिए पैसा चाहिए। अभी देखें लाहौर में अब ये अभी जो रिसेंट है कि अब वो जो हमारे पास जो साइंसदान है वो कुछ इस पर यार हमने कितनी मदद की चाइना की, आपको पता है कि कहाँ जिस मकाम पे आज चाइना के बैठा है उसमें इनिशियल मदद तो हमारी है, वो तो कोई काउंट ही नहीं करता। हमने उनको जो है जहाज़ थंडर का हमारी मदद शामिल है। अब हम तो राज तो नहीं खोल सकते, लेकिन ये है कि जो मिज़ाइल हैं उसमें हमारी मदद शामिल है। तो पहला जो मिज़ाइल टेस्ट हुआ, मिज़ाइल हमारा जो क्रूज़ मिज़ाइल टेस्ट हुआ तो ये बड़ा एक्साइटेड था। तो मुझे कहने मिर्ज़ा साहब ये मेरे साइंस से हुआ है ये, तो आप इसको मेहरबानी करके अखबार में छपा दें। तो मैंने अखबार में छपा दिया, वहीं पर लिखा, मैं एक छोटी सी खबर बनाई और फिर उन्होंने कहा नवाए वक्त में छपा दो। नवाए वक्त में इसलिए छपाने को कह रहे थे कि उनका बाप पढ़ता था और उसके अलावा मजीद निज़ामी साहब मेरे बहुत गहरे दोस्त थे जो कि नवाए वक्त के चीफ एडिटर थे और बहुत बड़े आदमी थे, ये लोग सब उनके शागिर्द थे। तो मैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये नशर हो, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो
وہ میں نے چھپا دیا. تو اتنی بڑی ہم نے مدد چین کی ہے, تو چین ہمیں یہ مدد نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی ہمیں یاد دلائیں کہ تم کیا تھے اور ہم نے تمہیں کیا بنا دیا. ابھی تک تو جو چین کے ساتھ ہمارے زیادہ تو سلسلہ چل رہا ہے نیوکلیر پاور میں چل رہا ہے. دنیا سے کہیں آپ کو کوئی ریئیکٹر نہیں, پاور ریئیکٹر نہیں مل رہا تھا. تو آپ کا سب سے اچھا جو ابھی لگ رہا ہے تو وہ آپ کا چشمہ 5 لگ رہا ہے. چشمہ 5 لگ رہا ہے جی. ابھی اگلی جو ٹیکنالوجی میرے صاحب آ رہی ہے نا, پہلے دنیا نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا. جو اسمال ماڈولر ریئیکٹرز ہیں, ہاں, اس لیے کہ اب ان کی, اور وہ سمجھتے تھے کہ جو بڑے پلانٹ ہیں 1100-1200 میگا واٹ کے, تو اس میں انیشیل کاسٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے نیوکلیر پاور پلانٹس کو کہ انیشیل کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے, رننگ بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑا یورینیم آپ کو چاہیے. اب دنیا پھر دوبارہ اسمال ماڈولر ریئیکٹر کی طرف آ رہی ہے. رشیا, چائنا, انڈیا یہ آلریڈی یہ پلانٹ لگا کے چلا چکے ہیں. اسمال ماڈولر ریئیکٹر 300 میگا واٹ سے جو چھوٹے, ہمارے چشمہ کے وہ چشمہ 2 جو 3 ہے جی, ان کو بھی مطلب تھوڑے سے زیادہ ہیں, لیکن وہ بھی اسمال ماڈولر ریئیکٹرز میں ہی آتے ہیں. تو اب پھر دوبارہ اس کی طرف ٹرینڈ جا رہا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی, میں جب میانہ میں تھا تو وہاں پہ ہر سال ایک بندہ ایٹامک انرجی بھیجتی تھی SMR کے ٹریننگ کے لیے. کم از کم 5-6 لوگوں نے ٹریننگ کی, اور انہوں نے جو ہمارا ڈیزائن بنائے, اب ان کا جو سیکشن ہیڈ تھا وہ بہت تعریف کرتا تھا. کہتے کہ پاکستان کے جو ایکسپرٹس آئے ہیں انہوں نے جو ڈیزائن یہ ایڈ کرتے ہیں جی, امانو کہہ کے گیا یہاں کراچی میں. بالکل میں موجود تھا اس میٹنگ میں. اچھا, امانو تھا, ایک خاتون تھی, وہ پتہ نہیں کہاں کی تھی, اس نے بھی کہا کہ پاکستان, امانو تو یہ کہا کہ جب بھی میں کبھی یہاں پاکستان آتا ہوں مجھے نئی چیز ملتی ہے. بڑا زبردست پیغام دے گا. جی جی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایکسپرٹیز آپ کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے, پرابلم انویسٹمنٹ کی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اپنے SMR کا گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ میری بات مان لیں, دے شوڈ بی انگیج, اور ان کو وہ پیسے بہت ہیں ہمارے پاس. اچھا, ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ SMR کا ذکر کیا, انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہے نا, ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ساتھ SMR پہ ہی ہم کر رہے ہیں کانفرنس, اور اس میں انڈسٹریز کے لوگوں کو بلائیں گے. گجرانوالہ سب سے بڑا انڈسٹریز کو بلائیں گے. انڈسٹریز کے کچھ اسٹوڈنٹ انہوں نے کہا ہے بالکل کہ آپ SMR وغیرہ اس میں اینگل یہ بنائیں گے آپ کہ وہ کہیں گے صاحب ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, ہم آپ کی جو گروتھ کو بڑھا دیں گے. اس کو ہم بہت زیادہ پبلسائز کر رہے ہیں. راولپنڈی, اب میں نے جب سے آپ سے کہا تھا کہ بھائی میں آپ کے لیے سہولت کاری کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے مجھے یوز نہیں کیا, میں کیا کروں, تو وہ تو الگ بات ہے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں ہماری وزٹ ہوا تھا, تو اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا, ہم نے پوری لسٹ دی تھی ہمارے ایکسپرٹیز کی. وہ آگے جو ہے نا انڈسٹریز ہمارا انشاءاللہ ہوگا جلدی. میں نے جب آپ کے جب یہ سیلاب آیا تھا تو ہم نے وہاں سچ ٹی وی پہ پروگرام کیے تھے, تو ان کو لیا تھا. وہ بڑی زبردست باتیں ایسی کی تھی کہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے کہا تھا صاحب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ایک لیئر بن جاتا ہے زمین میں. آپ کے کسی ساتھی نے پرانے نے کہا, اور ہیٹ ویو بن جاتی ہے تو پھر وہ جو یہاں پر سندھ کا جو کسانوں کا جو سربراہ تھا, برگڑی نام تھا اس کا, اس نے ان کو بہت بری الٹے سلٹے باتیں سنائیں. تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو تم الٹی سیدھی باتیں سناؤ, یہ سیاستدان بھی نہیں ہے, یہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو وہ بہت تحمل سے سنتے رہے. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب اگر اس ہیٹ ویو میں جو لیئر آتی ہے تو یہ پانی کو نیچے نہیں جانے دیتی ہے, اس میں صرف ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا صاحب یہ لوگ جو ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ رہتے ہیں, ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم سے کام بہت ہوتا ہے. ہم نے جو ہے جب پہلا سیلاب آیا تھا 2010 میں, تو اس کا ہم نے تجربہ کیا, اور یہ ہم نے پانی کو زمین میں اسٹور کیا. آپ بھی یہاں کر کے دیکھ رہے ہو, کیونکہ خیرپور, ناتن شاہ, میہڑ, یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقہ ہیں یہ سارے ڈوب گئے تھے. تو اب انور حبیب صاحب اس کو کلوز کریں, آپ کو بات اچھی کر کے. میں تو ریگولیٹری آسپیکٹ سے ہی بات کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ ریگولیٹری جو اسکوپ ہے, نیوکلیر ریگولیٹری اسکوپ, یہ کافی بڑا ہے, اور صرف پاور پلانٹس تک محدود نہیں ہے. میڈیکل یوز اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پبلک میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام ان آئسوٹوپ کنٹرولز میں اور نیوکلیر مٹیریل کنٹرول میں PNRI کا جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان نے تمام جو بارڈرز ہیں, تمام جو ایکسیس جو ہمارے لینڈ ایکسیس بارڈرز ہیں, ان پہ کنٹرول ہے ہمارا, اور ہم نے وہاں کے کسٹمز کے لوگوں کو ٹرین کیا ہے اس سلسلے میں, اور ان کو اکوپمنٹ بھی دیے ہیں کہ کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نہ پاکستان سے جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. اس لیے پاکستان کا بڑا اسٹرکٹ اس میں رول ہے ریگولیٹری اتھارٹی کا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا بڑا نام ہے کہ یہاں سے کوئی چیز ریڈیو ایکٹیو چیز نہ آتی ہے نہ جاتی ہے, اور اگر کوئی آتی ہے پکڑی جاتی ہے تو واپس
وہاں بھیج دی جاتی ہے کہ جہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. تو دس از ون آف دا امپارٹنٹ آسپیکٹس کہ پاکستان ہیز بین میڈ ویری سیف کہ اس کے تھرو کوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتا. کیسے حالات دیے آپ نے ان کو کنٹرول کر؟ ریڈیو ایکٹیو فوراً پہچان لیتے ہیں جی. ریڈیو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، ڈیٹیکٹرز ڈیٹیکٹر رہتا ہے، ایسے ہی بہت سارے ڈیٹیکٹرز ان کو دیے ہوئے ہیں اور ان کو ٹرین کیا ہے. جہاں جہاں ہمارے انسپیکٹریٹس ہیں وہ جا کے انسپیکٹرز ان کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو ری ٹریننگ بھی کرتے ہیں. یہی نہیں کہ ٹرین کر کے ان کو چھوڑ دیا، ان کو ری ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو اکوپمنٹ کا ریفریشر کورسز کرواتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اکوپمنٹ کیسا استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نیا اکوپمنٹ آتا ہے انٹرنیشنلی یوز کے لیے تو ان کو دوبارہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اب یہ اکوپمنٹ بہتر ہے. تو یہ انور حبیب صاحب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ کہوں گا. میں آپ کے توسط سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی جو ہے نا یہ پبلک اویئرنیس بھی کر رہی ہے، اور دوسری بات ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز اتنی ہیں کہ ہمارا ایک کام ہم نے یہ شروع کیا کہ انڈسٹریز، اکیڈمیا اور R&D انسٹیٹیوٹ کی لنکیجز وغیرہ، اس میں انجینئر ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ انشاءاللہ MOU سائن ہونے والا ہے. تو کسی بھی سائنٹسٹ، انجینئرز کوئی بھی ہو وہ ہمارا پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی میں ہمارا کیا نام ہے ممبر بنے اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے، اور یہ بہت ہی ایسا کام ہے جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جی حمزہ جی آپ فرمائیے. جی میں صاحب ابھی ہم نے جو ایک سلسلہ اور شروع کیا نا جی کہ بھئی پرٹیکولر اسپیسیفک جو پوائنٹس ہیں، جیسے پہلے نیوکلیر پاور کا ذکر میں نے کر دیا. اگلا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس کے اوپر نیوکلیر ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر جہاں پہ جاتے ہیں بہت زیادہ ہمارے بور ہوتا ہے. ہم نے اب یہ سلسلہ کیا جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، ان کا 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے، ان کو بلائیں گے اور وہاں پہ اپنا تھوڑا سا اپنا بیان کر کے اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی. وہ سارے لوگ جو اس سے ریلیونٹ ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، سارے اسٹیک ہولڈر کنٹری سے آ کے تو وہ ڈسکس کریں گے کہ بھی اس میں کیا پرابلم کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ویسٹ مینجمنٹ کو. ابھی تک تو ہمارے نیوکلیر ویسٹ کا اتنا ہے ہی نہیں، جتنا ڈمپ ہے وہ سارے کا سارا اسی ریئیکٹر کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک، اس کے آگے انہوں نے ڈرائی اسٹوریج کمرہ بناتے ہیں، اس میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو نیچے گہرا گاڑتے ہیں. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، جو ہمیں انصر پرویز صاحب نے بتایا کہ وہ بہت چھوٹی سی جگہ پہ وہ ہمارا پوری زندگی بھر کا جمع ہو سکتا ہے کمرے کے اندر. ایسے ہی کیونکہ ابھی تک 6 ریئیکٹر ہیں ہمارے پاس جو چل رہے ہیں آپریٹنگ نیوکلیر پاور پلانٹ. ابھی چشمہ 5 کی کیا پوزیشن ہے؟ بس وہی بھی میرے خیال اسی اپنے زور و شور سے جاری ہے. 1200 میگا واٹ کا ماشاءاللہ بالکل اس کا سلسلہ چل رہا ہے، رکاوٹ نہیں آئی ہے اس کے اندر. اور وہ ہماری جو پیمنٹ اسکیجول ہے چائنا کے ساتھ وہ صحیح جا رہا، چل رہا ہے انشاءاللہ، وہ چل رہا ہے، وہ چلتا ہی رہے گا. یہ جو K2 K3 کا K2 K3 کا تو آلریڈی ہے نا جی. جو چشمہ 5 کا ہے یہ تو چشمہ 5 کا نہیں، چشمہ نہیں، وہ باقی تو سب ہم کلیئر کر چکے نا. جو بھی ادھار تھا ہمارا سب کر دیا 4 تک. تو اب K2 K3 اور 5 پر ہے. جی یہی بات ہے، بس انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. تو جناب میں ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے اہم لوگ اور کتنے ہمارے قیمتی اور ہیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور آج بھی اسی لگن کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ پاکستان میں ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پر ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اتنا سراہا نہیں جاتا جتنا ان کا حق ہے. تو وہ ہم ناظرین کرام سے یہی درخواست کریں گے کہ دیکھیے ہر وقت جو آپ صبح شام کے 6 بجے لے کر رات کے 12 بجے تک جو ہمارے چینلوں پر جو ڈسکشن ہوتا ہے، جو آج کل مذاق کے اندر بک بک ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں تو صبح سے 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک بک بک کرتے رہتے ہیں. اس کے اندر یہ چیزیں جو آپ کی فخر کا علامت ہیں، جو کہ آپ کے لیے جو ایک بلہ ہے آپ کے پاس جو کہ اتنا قیمتی ہے، اس کو کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اور کیوں نہیں یہ پروگرام کو سب لوگ اس کو لیتے؟ صرف ہم ہی لیتے ہیں. جس وقت ہم سچ ٹی وی میں تھے اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے، ابھی بھی ہیں ہم وہاں. لیکن یہ ہے کہ یہ اب تو RFI کا اپنا چینل بن گیا ہے جو کہ یعنی اپنا بہت بڑا ادارہ ہے، یہ بڑا اپنی جگہ بنا لے گا. اور یہ اس کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم 6 زبانوں میں نشر کرتے ہیں. تو یہ بالآخر اپنا وہ مقام حاصل کر لے گا جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں. تو اب جیسے انور حبیب صاحب جیسے لوگ ہیں، اور ماشاء اللہ دیکھیے نا، اللہ کا مہربانی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے اور اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کو عمر ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. میں نے انور حبیب صاحب کو بالکل ویسے ہی پایا ہے جو کہ میں نے آج سے 5 سال پہلے دیکھا تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیسے دیکھا کہ میں نے بھی زندگی اتنی اچھی گزاری ہے. طاہر خلیق صاحب کو میں نے ویسے ہی دیکھا ہے چمکتے ہوئے. اور یہ تو بٹ صاحب تو اپنے میں نے کشمیری ہونے کے ناطے ان کی چمک تو ویسے ہی برقرار ہے. تو وہ
یہ نیکی کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میتھمیٹک ہے وہ بہت زبردست ہے، اور وہ ہر ایک آدمی کو نوازتا ہے جو بھی قوم کی خدمت کرے، اسلام کی خدمت کرے اپنے، اور نیک کام کے انسانیت کی خدمت کرے. تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کے فن سے آراستہ ہیں، اور وہ خدمت کیے جا رہے ہیں اور بہت بے دریغ کر رہے ہیں، اور اتنی پھرتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس کا یعنی خلیق صاحب خصوصاً اس کے مستحق ہیں. میں نے انصر پرویز صاحب کو ان کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ میں جب ایک دن گیا، میں نے کہا میں آیا ہوں، تو فوری طور پر انہوں نے کم سے کم 50 آدمی جمع کر لیے جو کہ سارے ایکسپرٹ تھے سوائے میرے. تو وہ ان کی وائس چانسلر بھی تھے، اس میں 2 وائس چانسلر تھے، ایک خاتون طبی تھی جو کہ پتہ نہیں وہاں فیصل آباد کی تھی یا کہاں کی تھی، تو آج کل لاہور میں ہے. فیصل آباد ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی. ویمن کی، تو وہ ابھی تو لاہور میں ہیں. وہ ان سے میں نے کئی دفعہ چاہا کہ وہ ٹی وی پہ آ جائیں، وہ نہیں آئی، وہ شائی تھی، ان کو ٹی وی پہ آنا گھبراہٹ کا نشانی ہے. تو وہ ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اگر یہ ان کا اپنا ہے تو شاید وہ آ جاتی. تو خیر وہ آپ کا کام ہے ان کو بتائیں. تو اب یہ ہے کہ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت میں ہمیں آپ نے فوقیت دی کہ صاحب ہمیں سب سے پہلا پروگرام کراچی آنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا. تو جناب محترم منور حبیب صاحب کا، ڈاکٹر محمد طاہر خلیق صاحب کا، اور وقار احمد بٹ صاحب کا، اور ان کے دوسرے ساتھی جو آئے ہوئے ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کرام آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.